اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان غنی جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو کوئی خطیب بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت عثمان وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ پر تیر برسانا شروع کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اے اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی نہ پلانے آیا۔ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساقی اگر عباس تھے تو مدینہ میں حضرت عثمان کے ساقی حضرت علی تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتے تھے۔ آج وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ چوک در چوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہے، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی، قرآن سامنے پڑا تھا،
خون قرآن پر گرتا تھا تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ حضرت عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں ماری گئیں جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ جزاک اللہ۔